محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام کو ہمارے نبی آخری نبی۔ کون سا پروگرام؟ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین نام بھی بڑا پیارا ہے اور نام سے ایک مقصد اور ایک عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداءً اپنے پروگرام میں حصول ثواب کی نیت سے، حصول برکت کی نیت سے انشاءاللہ الکریم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت اس سے میں مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں کتنی عظیم فضیلت ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، دن میں کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 50 مرتبہ میں؟ چند منٹ لگتے ہیں بس۔ اور فضیلت کتنی بڑی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے میں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین درود پاک کی بے شمار فضیلت اور برکات بتائی جاتی ہیں، اور اس کی فضیلتیں بھی ایسی ہیں، برکتیں بھی ایسی ہیں، تو کیوں نہ بتایا جائے، کیونکہ یہ عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایتیں اس بندے پہ ہوتی ہیں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے۔ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہی نہیں بلکہ اللہ کریم کی بھی خاص عنایتیں اس بندے پہ ہوا کرتی ہیں، صرف اور بلکہ اللہ کے جو مخلوق ہیں یعنی جو فرشتے ہیں وہ بھی درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں بڑی برکت والا عمل ہے، تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے درود پڑھنا چاہیے۔ شاعر بھی کیا خوب کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں بتائیں؟ جی منیر رضا بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں۔ چلیں دوبارہ بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، اور وہ باتیں سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کہ جو کئی دفعہ ہم نے سن نہیں پاتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور پروگرام کو لے کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے، حیات طیبہ ہے، اس کو ہم یعنی ایک لیول کے مطابق بیان کر سکیں۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات،
آپ کے والدین کے حوالے سے سن سکیں نا، ان کے حوالے سے جانکاری ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو ہم ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، انبیاء کے سلطان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت پہ رہے، ایمان کی حالت پر فوت ہو، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اب آپ سے اگر کوئی پوچھ لے بھائی صحابی کس کو کہتے ہیں، کیا بتاؤ گے آپ؟ بتا دیں گے؟ جی حسان بھائی کیا کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے اور ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کو صحابی کہتے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور ایمان ہی پر جو دنیا سے جاتے ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے. الحمدللہ والدین مصطفیٰ رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، اور صحابی بھی کیسے انوکھے ہیں. رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے انہیں زندہ کیا، یعنی والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، ایمان کی دعوت بھی دی اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کیا، چہرہ انور دکھایا، کلمہ پڑھایا اور امت میں شامل کر کے درجہ صحابیت پر فائز فرمایا. ایسی صحابیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے. اب میں آپ کو اس کا نارمل بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ کون ہیں؟ جی کون ہیں؟ صحابی ہیں. کون ہیں؟ صحابی ہیں. صحابی ہیں. پیارے بچوں، صحابی بہت اونچے رتبے والے یعنی ہوتے ہیں، اور ان کا میں ایک یعنی اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے بچوں، کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ صحابی رسول کے مرتبے تک نہیں پہنچتا. کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. ان سے بھی بڑا مقام کن کا ہوتا ہے؟ صحابی رسول کا ہوتا ہے یا صحابیات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اور دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے اور دوسرا جو قول ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے. کون ہے؟ جنتی ہے. اچھا، اس کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ایک نعرہ بھی دیا ہے. کون سا نعرہ ہے بتائیں؟ ہر صحابی نبی جنتی. آپ تو آگے پیچھے بول رہے ہیں، ایک ساتھ بولیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یارانے نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. انہوں نے دیکھیں ایک نعرہ لگایا نا، ہر صحابیات بھی، صحابیات یہ سب جنتی ہیں، والدین مصطفیٰ بھی جنتی. پیارے بچوں، کیا آپ صحابہ کی شان جانتے ہیں؟ صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کی عزت کرنے کا حکم خود اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہیں امت میں سب سے زیادہ عزت والا فرمایا گیا ہے. صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہیں دیکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی. صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا اللہ و رسول سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا اللہ کے رسول سے بغض رکھنا ہے. اللہ کریم ہمیں صحابہ کا وفادار بنائے اور اہل بیت کا بھی وفادار بنائے. پیارے بچوں، میں آج آپ کو جو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ عوام میں یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس کے برعکس سوچتے ہیں، اس کے خلاف سوچتے ہیں اور ہمارا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ الکریم وہ چیز ہم سمجھیں گے کہ جو ہمارے عقیدے کے لیے اور جو ہمارے عشق رسول میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. والدین مصطفیٰ صحابی ہیں. والدین مصطفیٰ صحابی ہیں. اور کوئی کہے کہ نہیں وہ صحابی نہیں ہے یا وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ آقا نے تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا نا.
تو وہ کئی لوگ ایسے غلط ذہن والے ہوتے ہیں، کم علم والے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے کہ والدین مصطفیٰ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور ہر صحابی جنتی ہے. والدین مصطفیٰ صحابی ہیں، اور صحابی اس امت کے سب سے بہترین افراد ہیں. والدین مصطفیٰ صحابی ہیں، اور ہر صحابی اس امت کے لیے امان ہیں. والدین مصطفیٰ صحابی ہیں، اور صحابی سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا رب قدیر سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا حضور سے بغض رکھنا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ والدین مصطفیٰ صحابی ہیں، ان کو ایمان کی یعنی دولت نصیب ہوئی تھی. تو اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دھوم مچ گئی تھی. لوگ آپ کی نبوت، آپ کی بت شکنی اور دیگر صفات کے خطبے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے عجائب خود دیکھے تھے. سیدنا آمینہ خاتون رضی اللہ عنہا نے ولادت پاک کے ایام میں بہت سے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا. اصحاب فیل کا عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ جماعت فیل کو ابابیل نے مار دیا. ہر ماہ ایک پیغمبر خواب میں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے آتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو دیا کرتے، ان کے اوصاف کی خبر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ عنہ نے ولادت مصطفیٰ کے وقت مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پھول کے اظہار نبوت سے پہلے ہی ان کے نبی ہونے کی تصدیق فرما دی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، والدین مصطفیٰ عظیم شخصیت ہیں. کون ہے؟ ہاں، ان کی گستاخی بالکل برداشت نہیں ہے نا. ان کے حوالے سے غلط خیال ہمارے کو بالکل برداشت نہیں. ہمیں نہ ایسے کی بات سننی ہے جو والدین مصطفیٰ کو ایمان والا نہ مانے. ہاں بچوں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط لفظوں سے بولتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ ان سے ہماری یعنی اللہ ان کو ہم سے دور رکھے اور ہم کو ان کی صحبت میسر نہ ہو. پیارے بچوں، والدین مصطفیٰ اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے تھے اور اسے ایک ماننے والے تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے. تو ان حضرات کے نام دیکھیں. اب یعنی ایک بات کلیئر ہو جائے گی. وہ بات پتہ ہے کیسے کلیئر ہوگی؟ دیکھیں بھائی، کوئی کچھ کہتا ہے، مثال کے طور پہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے. اب آپ کو مطلب ایک نارمل بات میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے نام کیا تھے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ آپ بتائیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب غور کرو، عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. کیا نام ہے؟ معنی کیا بن رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. اب کوئی بولے بھائی وہ ایمان نہیں لائے تھے تو پاگل ہے نا، وہ ہے نا. تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے. عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور آمنہ کا معنی ہے اللہ کی امانت رکھنے والی یا دنیا کو امان دینے والی بیوی یا ایمان والی. سبحان اللہ. یہ نام بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے رب پر ایمان تھا، یہ شرک سے پاک تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی والدائے مصطفیٰ جنتی جنتی والد مصطفیٰ جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری بات ہم نے سنی ہے اور بڑی انفارمیٹیو بات یہاں پر گفتگو ماشاءاللہ کی گئی. تو آپ نے بھی سنا کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں اور ایمان والے ہیں. ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور کسی غلط بندے کی بات نہیں سننی چاہیے جو ان کے حوالے سے بولے یا کسی صحابی کے حوالے سے بولے. ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بات یہی ختم ہو جاتی ہے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی، دو جہاں کو ہدایت میسر ہوئی. آپ آئے تو جہاں میں روشنی گھر گھر ہوئی. دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا. دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. حق لا الہ الا اللہ. خلق کے رہبر آپ پہنچے، حق کے پیمبر آپ پہنچے. خلق کے رہبر آپ پہنچے، حق کے پیمبر آپ پہنچے. شافع محشر آپ پہنچے، شافع محشر آپ پہنچے. اور ساقی کوثر آپ پہنچے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. ساقی کوثر بحر خدا، آج تو ایسا جام پلا. ساقی کوثر بحر خدا، آج تو ایسا جام پلا. اٹھ جائے پردہ جدائی کا، اٹھ جائے پردہ جدائی کا. جلوہ زیبا ہم کو دکھا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب ہمراہ چلے. جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب ہمراہ چلے. حوض کوثر پر آئے، حوض کوثر پر آئے. اور ہاتھوں سے آپ کے جام پیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ. حق لا الہ الا اللہ. داور کل رب اولا، صدقہ ذات محمد کا. داور کل رب اولا، صدقہ ذات محمد کا. جاری رہے تاراز جزا، جاری رہے تاراز جزا. مسلک اہل سنت کا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. حق لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، پیارے نعت خواں کو، حسان بھائی کو نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اسی طرح نعت خوانی کرنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک اور سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ کیا ہے؟ تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ اچھا، اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس سیگمنٹ کے اندر ہوگا یہ کہ بچوں آپ کے سامنے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا اس سیگمنٹ میں کیا جاتا ہے۔ جی منیر بھائی، کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں آپ بتائیں کوئی؟ جی چلے میں بتاتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کے اندر تذکرہ خاص لوگوں کا جو نام ہے اس کے اندر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی ایک واقعہ سنتے ہیں جس سے پتہ چلے گا، جس سے معلوم ہوگا کہ وہ صحابی رسول کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، اور وہ کیا واقعہ ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ پیارے بچوں، اسٹارٹ کر دیں سیگمنٹ، کیا کہتے ہیں؟ چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کو جس میں ہم سنیں گے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے تو کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت اور احترام کرتے تھے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی ہر بات کو کیسے دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، تو چلیں ہم سنتے ہیں ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا گر گیا۔ کیا گر گیا بیٹا؟ ہاں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو میرا کجاوا درست کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو کجاوا یعنی جو میرا کجاوا ہے وہ اس کو درست کرے گا، کوئی بھی درست کرے گا، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ تو پیارے بچوں، اب صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ کجاوا ٹھیک کرنے کے لیے جب کہا گیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر آئے۔ دیکھیں، آپ سے میں نے سوال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تسلی سے سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر یہ سعادت اپنے نام کر لی۔ کیا سعادت اپنے نام کر لی؟ آپ جلدی جلدی آئے قریب اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کجاوا تھا اس کو درست کر دیا۔ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے طلحہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے صحابی کی، ہے نا؟ اور کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، کچھ سوال آپ سے اب یوں ہو جائیں کہ جو ابھی ہم نے سنا ہے اس میں سے کچھ سوال بھی تو ہونے چاہیے۔ جی، کون بتائیں گے کہ وہ صحابی کون تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا درست کیا تھا؟ بھئی آپ ہی سے سوال ہے،
آپ تو تسلی سے بیٹھے ہیں بڑی. بس منیر رضا آپ ہی بتائیں گے. ابھی نام بتایا گیا نا صحابی کا, کیا کہتے ہیں؟ سب اوپر سے گیا. جی منیر بھائی آپ بتائیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. نام یہی بتایا گیا نا, کیا کہتے ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید. ہاں تھوڑا تیز بتائیں بھائی, آپ تو ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. ہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے وہ سعادت حاصل کر لی اور فضیلت کیا پائی بچوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا کہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں, اے طلحہ تمہیں جبرائیل سلام کہتے ہیں. کہ دیکھیں حضرت جبرائیل بھی سلام کہہ رہے ہیں ان کو نا. تو پیارے بچوں صحابی رسول کی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے. ان کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ کن کا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. ہاں یہ کون ہے؟ صحابی رسول. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے. کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کو فوراً ان کا نام بھی بتا دینا ہے, صحیح ہے؟ اب پیارے بچوں یہ بھی سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اس سیگمنٹ میں ہم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا, بڑا شارٹ اور پیارا واقعہ. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے ایکٹیویٹی کو, ٹھیک ہے؟ کس کو شامل کریں گے؟ ایکٹیویٹی کو. ایکٹیویٹی کو شامل کریں گے. تو ایکٹیویٹی میں سمجھا دوں آپ کو. ہمارے یہ منیر رضا بہت پہلے سے بھی آ رہے ہیں, یہ تو سمجھے ہوئے ہوں گے. مزید آپ لوگ نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ تختیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی نظر آ رہی ہیں؟ جی. اچھا آپ کو کچھ لگ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے یہاں پر؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی بتائیں آپ کو جو سمجھ میں آتا ہو. کیا ہوگا؟ ان تختیوں کو لگانا ہے اور ایک جملہ بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ کیا بنانا ہے؟ جملہ. اچھا انگلی نہیں چٹکاتے ہیں. کیا بنانا ہے؟ جملہ. جملہ بنانا ہے. تو پہلے کون آئیں گے جملہ بنانے؟ اردو آتی ہے آپ سب کو؟ جی تو آپ ہی آ جائیں پھر. چلیں منیر رضا کو بلا لیتے ہیں, پہلے وہ دیکھ لیں آپ ایک بار. منیر رضا آ جائیں, آپ آ جائیں ایک مرتبہ, ٹھیک ہے؟ کیسے بنانا ہے جملہ وہ آپ کو دیکھنا ہے. مائک مجھے دے دیں آپ, ٹھیک ہے جی؟ آپ کو ایک جملہ بنانا ہے, کوئی بھی ایک جملہ دیکھیں کیسے بناتے ہیں, کیا ملاتے ہیں. جی بنائیں. اچھا چلیں, انہوں نے کیا لگایا بتائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا تیز بتائیں بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیں مزید یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا لگا سکتا ہوں میں, ہے نا؟ آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے ابھی. جی دیکھیں کچھ آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہی تو ایکٹیویٹی ہے. آپ بھی سوچتے رہیں کیا بن سکتا ہے جملہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. چاچا آپ وہاں بیٹھے بیٹھے بنا دو کچھ. کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں بتاؤں, میں بنا دوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہیں. بن گیا ایک. اور بتائیں کچھ ایسا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. یہ ہو گیا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ بنا رہے ہیں, کیا بنا دیکھیں, تھوڑا سا دیکھیں کیا بنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر اچھا تھوڑا آپ سائڈ ہو جائیں تھوڑا ادھر تاکہ کیمرے پہ دکھ سکے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر زیادہ پسند فرمایا. ٹھیک لگا ہے؟ مجھے تھوڑی وہ لگ رہی ہے, کچھ کمی ہے بھائی, ایک تختی کمی لگ رہی ہے. ڈھونڈیں دیکھیں ٹائم ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. مجھے ابھی سامنے دکھ رہا ہے وائٹ کچھ تختی ہے ایک. لیکن تھوڑی سی ہیلپ کر دیں نا بھائی, کیا کہتے ہیں؟ گرین کو تھوڑا آگے سرکا دیں آپ آرام سے تاکہ کچھ گرے نہیں نا. ہاں اب دیکھیں کیا ہے. آپ سائڈ ہو جائیں تھوڑا, ان کو بچوں کو پڑھوائیں. جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کو سب سے زیادہ پسند فرمایا. تو یہ جملہ کیا ہو گیا؟ بن گیا. مکمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے؟ اور یوں منیر رضا کا جواب درست ہے. بالکل درست ہے, ماشاء اللہ. اب کون آئیں گے؟ ایسے ہی بنانا ہے. کچھ استخارہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں. آ جائیں بھیا, آ جائیں. شاباش.
आ जाए जी, आप क्या बनाएंगे जी? ढूंढ रहे हैं, चलें थोड़ी जल्दी भी हो जाए तो इनकी हेल्प भी कर दें थोड़ी सी हल्की सी, क्या कहते हैं, है ना? चलें सबसे पहले ये आएगा, ये वाला ऊपर वाला, हाँ ये आराम से लगाएं, कुछ गिरे नहीं ना। हाँ क्या लगाया देखें पढ़ें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे आगे का आपने ढूंढना है। माइक दें मुनीर रजा, लीजिए माइक है आपके पास, लीजिए लीजिए, आप लीजिए, आइए जी। क्या बन सकता है जुमला बताएं। बच्चे बड़े डरे डरे लग रहे हैं बेचारे। हमारे जामियतुल मदीना के तालिब इल्म है माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। पहली बार भी रिकॉर्डिंग में आना हुआ है इनका जी। आ रहा है कुछ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कहीं कहीं तो जा रहे हैं भाई, खुतबा, चले हल्की सी हेल्प थोड़ी सी और कर देते हैं। हाँ क्या बनता जा रहा है देखते हैं भाई, सही से लगाएं बेटा। हाँ जी चले कुछ एक और बचा है। जी शायद वो नहीं है, पीला वाला एक कुछ हो सकता है, कोई पीली तख्ती हो सकती है जी। अब देखें पूरी पूरी हेल्प कर रहा हूँ मैं तो यार आपकी ना, कोई पीली तख्ती हो सकती है, हाँ शायद हो सकता है यही हो। क्या कहते हैं। अब आप अपनी जगह पे बैठे हैं, बच्चे पढ़ के बताएंगे क्या है जी। क्या लिखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए एक पढ़ें या तो सही से पढ़ें या सब एक साथ पढ़ें। आप पढ़ें भाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा मैदान अरफात में दिया। तो क्या इनका जवाब अब दुरुस्त है जी क्या कहते हैं भाई। मुनीर रजा भाई क्या कहते हैं, ठीक है जी। चलें भाई जी कह रहे हैं तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। अब कौन आएंगे, आप आ जाए। अच्छा अब आपको ना ऊपर तख्तियां लगी हैं, आ जाए आ जाए। तो आपको आराम से लगाना है बिल्कुल, ताकि कोई ऊपर से वो नीचे तशरीफ ना ले आए, है ना। लगाएं आप, क्या लगाएंगे सबसे पहले। इधर पे लगा। हाँ नीचे लगाना है आपको। भाई आप जुमले तो इतनी आसानी से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्या हो सकता है। रंग बिरंगी तख्तियाँ भी है ना माशाल्लाह। इसमें आपके देखें इल्म में भी इजाफा हुआ ना, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शहर को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा कहाँ दिया, मैदान अरफात में। अब आपसे कोई सवाल कर ले, FGN चैनल पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं या बड़े हमें जो देख रहे हैं, आपसे कोई सवाल कर ले कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा कहाँ दिया, तो आप क्या कहेंगे, मैदान अरफात में दिया जी। अब इन्होंने लगा दिया आगे एक तख्ती लगाइए, क्या लगाइए, हमारे नबी कहाँ लिखा है भाई, प्यारे नबी आइडिया भी ठीक ठाक लगा रहे हैं। यहाँ लिखा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को सादिको। हाँ सादिको की बात हो रही है तो अमीन जरूर आएगा। क्या बात है भाई। कुछ मिसिंग है। जब मैंने कहा है ना, जब सादिको की बात हो रही है तो अमीन तो आना ही है। अमीन को ढूंढो कहाँ है। अमीन दिख रहा है कुछ, शायद नीली तख्ती में हो। क्या कहते हैं नीली तख्ती में। अच्छा स्क्रीन पे भी दिखे ना, थोड़ा सा साइड हो जाए आप, तब लगाएं आप। हाँ लगाएं लगाएं, कोशिश करें। चलें भाई क्या कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको से नवाजा गया। ये तो कोई मैच ही नहीं हो रहा ना। सादिको अमीन ये हो सकता है शायद जी। लक़ब भी हो सकता है जी। है ना। तो एक पीली तख्ती हटाई इन्होंने और कौन सी लगा दी, नीली लगा दी, ब्लू। चलें अब आप अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं। अब देखते हैं सही किया है आपने, क्या किया है, क्या किया भाई, देखें पढ़ के सुनाए भाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको के लक़ब से नवाजा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको अमीन लक़ब से नवाजा गया, यानी सच्चा, है ना। अमीन अमानतदार, क्या सादिको अमीन यानी सच्चा और अमानतदार। कोई अमानत दे दे तो उसको सही सलामत
लौटा दें। तो आका हमारे सबसे बड़े अमीन हैं, सबसे बड़े सादिक है ना। तो माशाअल्लाह ये भी जुमला आपका मुकम्मल हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जिंदगी ऐसे गुजारें। कैसे गुजारें? चलें भाई आप बताएं कैसे गुजारें। अभी देखें आपने कहा है कि जिंदगी कैसे गुजारें, तो आप सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं कैसे गुजारें? बता अच्छे से अल्लाह की बात करके। हाँ ये हुई ना बात। ये तो देखें ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कैसे गुजारे जिंदगी बताएं। अल्लाह की इबादत करे। थोड़ा तेज से ना भाई, अल्लाह की इबादत करनी है, किसी से डर के थोड़ी करनी है। जी, अल्लाह की इबादत करना है और गुनाहों से बच के। हाँ गुनाहों से बचना है गुनाहों से और बच- कुरान की तिलावत कुरान करनी की है तिलावत करना है और जी और नेकियों में ज़िंदगी गुजारना। हाँ नेकियों में जिंदगी गुजारनी है और भाई कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। हाँ ये बात कही भाई, कसरत से क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ना है। और अमीन भाई, नहीं क्या नाम है आपका? मुनीर भाई, आप बताएं। रोजे रखते हुए। हाँ भाई रोजे भी रखने चाहिए, नफली भी रखनी चाहिए, जो फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ तो रखने चाहिए। ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस अंदाज पे गुजरी? तो जानते हैं बेशक कुछ ना कुछ चीज़ें तो, लेकिन कुछ हम आज इंशाअल्लाह करीम बातें ऐसी करेंगे जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को क्या करना है बच्चों? गुजारना है इंशाअल्लाह करीम, और फिर उसका फ़ायदा भी नसीब होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के दरमियान मोहब्बत और एहतराम के कुछ वाक़या इंशाअल्लाह करीम हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि जब हमें अपने वालिदैन या अजीज़ों से मोहब्बत होती है तो हम उनका किस तरह एहतराम करते हैं और उनका इस्तकबाल कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, तो वो इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कि एक खूबसूरत वाक़या है जो हमें बताता है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा से कितनी मोहब्बत करते थे और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत किया करती थी। यह हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें और अपने वालिदैन और अजीज़ों का एहतराम कैसे करें। ठीक है, ये बड़ी तवज्जो से सुनना है FGN चैनल के नाज़रीन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का एहतराम किया करते थे ना। अब देखें कि कितनी आलिश, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी आला है, लेकिन आप बेटी का एहतराम करते थे और हमें बताते थे उस अमल के ज़रिए कि हमें भी अपने छोटों का एहतराम करना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पे शफ़क़त करनी है। प्यारे बच्चों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए खड़े हो जाते थे। क्या करते थे? खड़े हो जाते थे। अच्छा, अब आपने कहीं देखा है कि किसी की बेटी अपने वालिद के पास आए तो वालिद एहतराम के लिए खड़े हो जाए? नहीं। शायद नहीं होता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया इंसानियत क्या चीज़ होती है ना, हमें सिखाया, हमें बताया माशाअल्लाह। अपनी बेटी के लिए हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उनका हाथ पकड़ते, इस पर बोसा देते और अपनी जगह उनको बिठाते। सुभान अल्लाह। अब ये बड़ों के लिए भी सोचने वाली बात है, मेरे लिए भी ये दर्स और हिदायत वाली बात है, आपके लिए भी है बच्चों, आपके लिए भी है कि बेटी से कितनी मोहब्बत किया करते थे कि बेटी आती तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से यानी खड़े हो जाया करते थे और खड़े होने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़ा करते थे और उसको पकड़ने के बाद बोसा दिया करते थे। सुभान अल्लाह। और उनको अपनी जगह पर बिठाया करते थे। और FGN चैनल के नाज़रीन, आज का ज़माना देखा जाए तो कैसा है? बेटियों की इज़्ज़त नहीं, बच्चों की इज़्ज़त नहीं होती, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। तो हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ना चाहिए। आपने किस कदर ज़िंदगी, किस तरह ज़िंदगी गुजारी है आसान तरीके से, उस तरीके को पढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो फिर देखें आपका घर सुन्नतों का गहवारा बनता है,
نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ پریشانیاں، ساری چیز خوشی خوشی ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے یا پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا کہ والد بھی کیسے ہے نا، بیٹی بھی کیسی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور تمام یعنی جو مخلوق ہیں سب میں اعلیٰ ترین ہے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زندگی ایسے گزارے میں، جو ہم نے ایک ٹاپک شامل کیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ اب دیکھیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آقا کیا کرتے؟ ان پہ شفقت کیا کرتے، ان کا ہاتھ کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو کیا کرتے؟ آپ تشریف لے جاتے اور آپ کی جو پیاری بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیتی ہاتھ کا اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے نہیں دیتے، چومتے نہیں چومتے۔ کہیں ایسا تو نہیں والدہ کو سامان منگا رہی ہیں تو ہم چیخ کے بولیں کہ نہیں میں نہیں لا رہا، ان کے ساتھ غلط بیہیویئر سے پیش آئیں، ہے نا، ان کو ڈانٹیں چلائیں، والد کو غلط سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ تو پیارے بچوں والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کریم مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور FGN چینل کے ناظرین کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا سدا فرما بردار رکھے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین آج کے پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے کی ہیں۔ اللہ کریم ہمارا جمع ہونا اور یہاں پر آپ تک علم دین پہنچانا، بچوں تک علم دین پہنچانا اور خود نیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین آج جیسا کہ کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، چونکہ ممبئی میں کئی لوگوں کو پتہ بھی ہے، دیگر جگہ بھی پتہ ہوگا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جن کو نہ پتہ ہو۔ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک بھی ہے۔ تو بزرگان دین سے تو محبت ہونی چاہیے اور ایک عقیدت اہل سنت والجماعت کو ہم لوگوں کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے گھروں پہ نیاز فاتحہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے، 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی آتا ہے، جیسا کہ آج عرس ہے ان کا۔ تو آج اپنے گھر پر آپ نیاز یا فاتحہ کا سلسلہ کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا